ایک یہودی گھر سے نکلا، ذہن میں آیا کہ یہ جو بستی کے لوگ ہیں نا بڑے سادہ لوگ ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، ان کے ذہنوں پہ جا کے ڈاکہ مارتا ہوں۔ نہایت واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مقدس مہینہ اپنی بہاریں اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہوئے اور اللہ کے ایک ایک بندے کی جھولی کو اللہ کی رحمتوں سے بھرتے ہوئے مہمان بن کے آیا اور چلا گیا۔ کئی خوش نصیب لوگوں نے اس ماہ ربیع الاول میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی اور پروردگار عالم نے اس مہینے میں آنے والے اپنے محبوب کے صدقہ سے ان کی معافیاں، ان کی توبہ قبول کی اور وہ گناہوں سے صاف ہو گئے۔ ماہ ربیع الاول میں کئی آئے اور اسی ماہ میں کئی چلے گئے۔ اب آنے والا ربیع الاول ان کے نصیبوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی زندگی کرے آئندہ ربیع الاول آپ کے نصیبوں میں ہو۔ آمین نہیں کہا، شاید آپ کا بھی دل نہیں کر رہا ہو۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ آئندہ ربیع الاول بھی ہمارے نصیبوں میں آئے۔ ربیع الاول چلا گیا اور ربیع الثانی آ گیا۔ ماہ ربیع الثانی، ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار۔ پروردگار عالم موقع فراہم کر رہا ہے اپنے محبوب کی امت کو کہ اگر پورا مہینہ میرا کوئی بندہ میری بہاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکا، میرے محبوب کا نام لے کے میں اللہ سے صلح نہیں کر سکا، تو میں نے ایک مہینہ اور دے دیا ہے، اور اس مہینے کی آج 4 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بھی آہستہ آہستہ چلا جائے گا۔ پروردگار عالم انتظار میں ہے کہ میرے محبوب کی امت میں کون ہے وہ بندہ جو اپنے گناہوں کو معاف کروا دے۔ کوئی ہے بندہ جو کاروبار زندگی میں مصروف ہو اور وہ ملاوٹ کرتا ہو، ملاوٹ سے توبہ کر لے؟ ہے کوئی بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے؟ ہے کوئی نظام دنیا میں گناہوں کو بخشوانے والا، میری رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا؟ ہے کوئی بندہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے والا؟ یہ تیرا میرا رب آوازیں دے رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر له۔ یہ تو اللہ رب العالمین تہجد کی گھڑیوں میں روزانہ آواز دلواتا ہے۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا؟ میں اللہ گناہ معاف کر دوں، میں اللہ بے رزق کو رزق دے دوں، پہلے بھی میں دے رہا ہوں۔ یہ نظام رزق میں اللہ نے اپنے ذمہ لگایا ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھوکوں کو کھلانے والا، پیاسوں کو پلانے والا، تھکے ہوئوں کو سلانے والا، جگانے والا، اٹھانے والا، بٹھانے والا، دکھانے والا، سنوانے والا، درکانے والا، سچوانے والا، اور ہر بندے کے اندر سانس والی گاڑی کو چلانے والا، جن کی چل رہی ہے سبحان اللہ کہیں۔ اور یہ جب ڈوری ٹوٹ جائے گی نا، پھر میرا دل
بھی کرے گا. ہے کوئی اس ڈوری کو گانٹھ دینے والا؟ لیکن ہر ٹوٹنے والا دھاگا گانٹھ دو تو جڑ جاتا ہے، لیکن سانس والی ڈوری جب ٹوٹتی ہے نا، نظام کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس سانس والی ڈوری کو جوڑ دے. پھر اعلان یہی ہوتے ہیں. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. فلاں 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 کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا چچا، فلاں کا ماموں دنیا سے چلا گیا. کیوں؟ سانس والی ڈوری ٹوٹ. تیرا میرا رب فرما رہا ہے کہ میرا بندہ، یہ جب تک یہ سانس والی ڈوری بحال ہے اور تیرا سانس اوپر نیچے آ جا رہا ہے اور تیرا نظام زندگی چل رہا ہے، تو تیرے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. کہیں کہیں سبحان اللہ. پروردگار عالم کے احسانات بے شمار ہیں، اس کی مہربانیاں ان گنت ہیں، اس کی کرم نوازیاں لا تعداد ہیں. قرآن مجید میں ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میری نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے لا توسوا، کوئی لکھنا چاہے ما نفدت کلمات اللہ. اور اگر کوئی میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے نا، تو قرآن نے وہ بھی کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور کس کس نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے؟ میرے تو احسان ہی انگنت ہے، بے شمار ہے، لا تعداد ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں، درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں، مٹی کے ذرے گنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پوری دنیا مل جائے نہ گن سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی پوری دنیا مل کے اس کا شکر بجا لے آ سکتے. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے میرا اللہ. کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ. اور آمنہ کے لال نے سکھایا ہے کہ ایک ایک نعمت کے حصول کے بعد اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کرو اور کہا کرو الحمدللہ. اور یہ کوئی ایک جگہ نہیں. آپ سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو کیا کہا؟ اونچی بولیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سلا کے جگایا، فرمایا کہ الحمدللہ. کیوں؟ تو سویا تھا تو مر گیا تھا، اب میں نے تجھے دوبارہ زندہ کیا ہے. اور اگر میں سوتے ہوئے تیری سانس کی نالی بند کر دیتا تو جب صبح اٹھنا کہا تھا، ہلانے والوں نے ہلانا تھا اور پھر بتانا تھا کہ یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اس لیے کہلایا الحمدللہ. بلکہ آپ حدیثیں پڑھیں نا، آپ واش روم میں گئے، جب باہر آئے تو اللہ نے کہلوایا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور اس سے پہلے کہلوایا ہے غفرانک، اللہ بخش دے. ساری تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے مجھے یہ ضرورت پوری کروائی ہے. اگر وہ نہ چاہتا ایک قطرہ بھی باہر نہ آتا، اور اگر یہ قطرہ اندر رہ جاتا تو یہ بندہ وہی توجہ کرنا، وہی لیٹرین میں، طہارت خانے میں، واش روم میں تڑپ کے مر جاتا. باہر نکلا تو اللہ نے کہلوایا اپنی زبان سے کہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بھی کہلوایا الحمدللہ. کھلایا الحمدللہ، پلایا الحمدللہ. پروردگار عالم نے فرمایا جو احسان میں اب بتا رہا ہوں نا، اگر پوری زندگی بھی الحمدللہ کہے نا، میری اس نعمت کا شکر بجا نہیں لے آ سکو گے. اور وہ احسان کس پہ ہے؟ توجہ کرنا، احسان. اللہ فرما رہے ہیں احسان
کیا کہہ رہے؟ احسان، میرا احسان عظیم ہے. کس پہ؟ مومنین پہ، مسلمانوں پہ، مومنوں پہ. آپ مومن ہیں نا، آپ کو اللہ احسان سنا رہا ہے اور یہ احسان جتلا رہا ہے. کوئی احسان نہیں جتلایا. یہ وجود دیکھیں اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ اپنے وجود کو دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور جہاں بنا ہے وہاں کون سی فیکٹری تھی، وہاں کون سا کارخانہ تھا، وہاں کون کام کر رہا ہے؟ چھوٹی سی دنیا، میری اماں اور آپ کی ماں کے یہ چھوٹا سا جہان، اس میں اللہ نے ہمیں بنایا، پالا، پھر 8-9 مہینے کھلایا پلایا. راستہ ہی کوئی نہیں تھا، بغیر راستے کے رزق پہنچایا. اونچی اونچی بولیے. اب تو ہمارے اندر والے لوگ ہی مر گئے، ہمارے اندر والے بندے ہی مر گئے. باہر جا کے دیکھیں میں لگی ہوئی ہے. دکان سے اٹھو میرا گاہک کہاں چلا جائے گا؟ دوسری دکان پہ. حسد کی بیماریاں لگ گئی، ہم مریض ہو گئے. تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے اب تو ماشاءاللہ تو جوان ہے، اب بھی تجھے میرے ذات پہ یقین نہیں آیا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو میں اللہ نے بلا ناغہ تجھے کھلایا اور پلایا. اب وہ ایک آنکھ نہ دیتا، ایک کان نہ ہوتا، ایک ہاتھ نہ ہوتا تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے. لیکن رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں ہی 2 پاؤں دیے، 2 ہاتھ دیے، توجہ کرنا، 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، 2 کان دیے سننے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، دل بنایا دھڑکنے کے لیے. کہتے ہیں نا آج اینجیوگرافی ہوگی، آج یہ ہوگا، آج دل کا آپریشن ہوگا، آج اس کا بال بند ہو گیا تھا بال پڑ رہا ہے. تیرا میرا رب کہہ رہا ہے کہ آج تو مشین کے ذریعہ اس ٹیڑے بال کو سیدھا کیا جا رہا ہے. اندر کون سی مشین تھی جو محمد کے رب نے 4 بال مفت میں عطا کر دی؟ سبحان اللہ اونچی کہیں. تقریروں پہ جاتی ہے نا، وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، میرا آپریشن ہونا ہے خدمت کروا دے. کس چیز کا؟ یہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے. ہڈی ٹوٹی ہوئی کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے 50 سے لے کر لاکھ تک لے لیا. تیرا میرا اللہ فرما رہا ہے صرف چمڑا کاٹ کے ہڈی کو ہڈی سے ملا دیا، اندر 2 پیچ ڈال کے کس دیے، 80,000 لے لیے. تیرے رب نے توجہ کرنا، تیرے رب نے. اللہ ایک ایک بندے کو کہہ رہا ہے تیرے رب نے تیری ماں کے پیٹ میں کتنی خوبصورت ہڈیاں بنائی ہیں، کوئی شاید لی نہیں. ہمارے ذہن میں ہے نا آنکھیں، یہ تو عام ہے. نہیں، مرید گیا ہے پیر کے پاس، پیر جی دعا فرما دیں، میں بہت غریب ہوں. ہم بھی دعا کرواتے ہیں، کروانی چاہیے. اللہ کے نیک بندوں سے رزق میں اللہ پاک اضافہ فرما دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. سارے برابر تو نہیں ہوتے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. میں غریب ہوں، دعا کرے. پتہ نہیں پیر صاحب کس موج میں تھے، انہوں نے یہ دعا نہیں کی. انہوں نے فرمایا غریب ہو؟ کہا جی. فرمایا غریب ہو؟ کہا جی. فرمایا پھر پوچھ رہا ہوں غریب ہو؟ کہا جی. فرمایا جس کا نبی محمد ہو وہ کہاں غریب ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے شاید آپ. سبحان اللہ وہ ٹھیک ہے. جس کا نبی محمد ہے عربی ہو، جس کو اللہ نے اپنا محبوب رسول دیا ہو، پورے نظام کائنات میں ایک ہی اللہ کا محبوب ہے اور اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو غریب ہے. چلو فرمایا اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو ایک اور بات کہہ لوں. مرید کہنے لگا جی فرمائے. کہا 1 کروڑ لے لو، 1 آنکھ دے دو. اپنے خلیفے کو کہنے لگے چیک لے آ، اس کو 1 کروڑ کا چیک دے دو اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ اس نے 1 آنکھ عطیہ دی ہے یا 1 آنکھ
کروڑ کے بدلے میں دی ہے، دو گے؟ چپ۔ فرمایا بولتے نہیں ہو؟ 1 آنکھ کروڑ کی دیتے ہو؟ کہا نہیں۔ پیر صاحب کو کہنے لگا نہیں۔ فرمایا چلو چھوڑو، 1 کان دے دو 50 لاکھ لے لو۔ کہا نہیں۔ فرمایا 60 70 80 90 100 لاکھ۔ پانی تو نہیں آیا، 100 لاکھ سن کے پانی تو منہ میں نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر پانی آیا ہے تو پھر بول نہیں سکو گے۔ 100 لاکھ، 100 لاکھ کا کروڑ ہوتا ہے۔ کروڑ دے دے، کان دے دے، نہیں۔ کروڑ دے دے، 1 ٹانگ دے دے، نہیں۔ 1 ہاتھ دے دے، نہیں۔ فرمایا توجہ کرنا، فرمایا کروڑ کی لگا لو، 2 کروڑ کی آنکھیں، 2 کروڑ کے کان، 2 کروڑ کی ٹانگیں، 2 کروڑ کے ہاتھ، اور جو اندر نظام ہے وہ تو بتایا ہی نہیں۔ فرمایا تو چلتا پھرتا اربوں کا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں؟ نہیں سمجھے شاید، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ تو سب کے پاس ہے نا، مفت میں۔ اللہ کی قسم ہے لاکھوں میں گردے نہیں ملتے۔ جب تک قرآن ہے نا، ہم پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ میں نے پڑھا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قاری نذیر صاحب آپ کے جلسے میں بھی میں نے کہا تھا، توجہ کرنی ہے۔ یہ جو جملہ میں نے قرآن کا سنا ہے، جب تک قرآن ہے، پڑھے لکھوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک یہودی گھر سے نکلا، ذہن میں آیا کہ یہ جو بستی کے لوگ ہیں نا، بڑے سادہ لوگ ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، ان کے ذہنوں پہ جا کے ڈاکہ مارتا ہوں، ان کو یہودیت کا درس دیتا ہوں۔ بھائی اقبال صاحب، یہودیت کا درس دیتا ہوں۔ چونکہ نصرانیت تو ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے اور ہم مجبور ہیں۔ میرا بیٹا سکول میں نہیں جا سکتا جب تک وہ شرٹ پینٹ میں نہیں پہنے گا، جب تک وہ ٹائی نہیں لگائے گا۔ میرے بچے نے بھی لگائی ہوئی ہے اور میرے ادارے کے ہر افسر نے تقریباً ٹائی لٹکائی ہوئی ہے۔ اور یہ ٹائی آپ پوچھئے بزرگوں سے، یہ عیسائیت کی نشانی ہے، ہم مسلمانوں کے یہ علامت نہیں ہے۔ مجبوری یہودی کے ذہن میں آیا کہ میں ذرا ان پہ حملہ کروں، ان کو اپنی تعلیم دوں۔ تھوڑے سجن بھی تھوڑے کول بہ کے تعلیم دے دیں نا، کوئی صحابہ دا دشمن تھوڑے پاسے نال بہ جاوے تے ہولو ہولو بڑ کھرچنا شروع کر دیتا ہے، صدیق دے بارے کی خیال ہے، عمر دے بارے کی خیال ہے، ہوتا ہے نا۔ کبھی تو بھی پوچھ لیتا، اپنے دوست سے تو بھی پوچھ لیتا کہ کاتب بھائی سیدنا امیر معاویہ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، جو محمد عربی کے سامنے بیٹھ کے محمد کا قرآن لکھا کرتا تھا۔ اونچی اونچی بولیے۔ چلو یہ میرا موضوع نہیں، توجہ کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس بستی تک۔ ابھی بستی میں نہیں پہنچے، بستی سے باہر ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کوئی دوست آیا ہوگا، اس کی فرمائش پہ یہ جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ یہودی کے ذہن میں آیا کیوں نہ اسی پہ پہلا حملہ کروں، یہ سادہ بندہ ہوگا، ان پڑھ ہوگا، ان پڑھی بکریاں چراتے ہیں۔ میں نے اس کو تصورات کے میں جواب دیا، تجھے کس نے بتایا ہے کہ ان پڑھ بکریاں چراتے ہیں؟ میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے اللہ کے نبی بکریاں چراتے ہیں۔ نہیں یقین آیا تو حضرت حلیمہ سے پوچھئے، حضرت شیمہ سے پوچھئے، یا اس جنگل سے پوچھئے، ان پہاڑیوں سے پوچھئے جن کے دامن میں آمنہ کے نال بکریاں چرایا کرتے تھے، یا
आसमान के और सूरज से पूछिए, या नबी और सूरज के दरमियान में आने वाले उन बादलों से पूछिए, जब नबी धूप में बकरियां चराते तो आसमान पे बादल का टुकड़ा मोहम्मद पे साया किया करता, ड्यूटी निभा रहा है। बकरियां चराने वाले को बुलाया, इधर आओ। आ गए तो पहला जुमला गौर से सुनना है। यहूदी कहने लगा, ये जो कुरान है ना, इतना बड़ा कुरान, 30 पारों वाला कुरान, ये तो बहुत बड़ा कुरान है, छोटे छोटे बच्चे कैसे हफ्ज करेंगे? उसको पता नहीं था कि ये तो उम्मत भी वो है जिसके हर घर में कई कई हाफिज है। तू आज बताने चला है कि कुरान मजीद का हिफ्ज करना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हमने किया हुआ है। और निज़ाम कायनात में कोई किताब बंदा हिफ्ज नहीं कर सकता, एक मोहम्मद का कुरान ही तो है जिसके घर घर हाफिज मौजूद है। पहली का कायदा कोई नहीं याद कर सकता। तो बुला के ना कहने लगा, ये कुरान बड़ा वज़नी है, बहुत ज्यादा है। अगर इसमें मुतशाबिहात आयते हैं, मुतशाबिहात आयते कहते हैं मिलती जुलती आयते। कारी साहबान, हाफिज साहबान जानते हैं, आपको नहीं पता होगा। मुतशाबिहात आयते, मिलती जुलती आयते। अगर ये मिलती जुलती आयते निकाल ली जाए ना तो कुरान मजीद का वजन हल्का हो जाएगा। अच्छा जी, और आपको अगर समझ ना आए तो मैं दूसरे लफ्जों में समझाऊं। 27वां पारा सूरह रहमान खोले। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने एक एक नेमत बतलाने के बाद अपने महबूब की उम्मत को बताया है। फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक सूरत में कई बार फबिय्यी आला आया है। उसका मकसद यह था कि सारे फबिय्यी आला निकाल दो, एक रहने दो। कुरान हल्का हो जाएगा, कुरान का वजन हल्का हो जाएगा। ये सारी बातें जब उसने कर ली ना, चरवाहा पूछने लगा, तेरी बात मुकम्मल हो गई? कहा हो गई। यार तूने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुतशाबिहात आयतों को निकाल देना चाहिए, कुरान का वजन हल्का हो जाएगा। यही कहा है ना तूने? उसने कहा हाँ। चरवाहे ने कुल्हाड़ी संभाली, अपने साथ रखी और उस आने वाले यहूदी आलिम था या कोई था, उसको फरमाया, ये दोनों हाथ मिलाओ। सारी मोहम्मद तारिक साहब आप कहेंगे सुभान अल्लाह। आपकी बातें कर रहा हूं, हाफिजों की, कारियों की बातें कर रहा हूं। दोनों हाथ मिलाओ। उसने इस तरह किया, फरमाया पूरा मिलाओ। उसने पूरा हाथ मिलाया। तवज्जो करनी है, पूरा हाथ मिलाया। आप ही बेशक मिला के देख लेना। ये पूरा हाथ मिलाया। फरमाया, ये तेरे दोनों हाथ एक जैसे नहीं है। आपको समझ नहीं आई, वगरना सुभान अल्लाह इससे भी ऊंची कहते हैं। एक जैसे नहीं है। अब मेरी उंगलियां यकीन करें एक जैसी। ये देखें, पूरा हाथ एक जैसा है। फरमाया कि ये दोनों हाथ एक जैसे नहीं है। कहा हाँ। फरमाया, एक काट न दूं? एक हाथ काट न दूं? चलो, फरमाया हाथ छोड़ो, पांव बढ़ाओ। उसने पांव बढ़ाए। फरमाया, तेरे दोनों पांव एक जैसे, एक पांव काट न दूं? जब लिटाया, सीने पे कुल्हाड़ी रख दी। मुसलमान है ना? वाह 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 वाह, ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। कुल्हाड़ी रख दी। फरमाया, तेरा पेट चाक करो। तेरे पेट में 2 गुर्दे हैं और दोनों एक जैसे हैं। एक निकाल लो, तेरी एक आंख निकाल लो, तेरा एक कान काट दो। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? फरमाया, तूने नहीं कहा कि कुरान मजीद में जो मिलती जुलती आयतें हैं उनको निकाल दे? ये तेरे हाथ भी तो मिलते जुलते हैं। क्या जरूरत है इतना बोझ उठा के सारा दिन चलने फिरने की? थक जाते होंगे। मैं एक एक कर देता हूं, तेरा बोझ हल्का हो जाएगा, तेरा वजूद भी हल्का हो जाएगा। तवज्जो करना। उसने अपने आप को छुड़ाया, 4 कदम दूर गया और ऊपर देख के कहने लगा, अल्लाह
میں نے تو پڑھے لکھوں کے ذہنوں پہ جا کے حملہ کرنا تھا، میں تو ڈاکو بن کے چلا تھا۔ جس امت کے چرواہے کا یہ حال ہے، اس امت کے شیخ الحدیث کا کیا حال ہے؟ اونچی بولیے۔ چرواہے کی زبانی جب تک قرآن ہے اعلان ہوتا رہے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ کا قرآن سنتے ہوئے مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ سنائے۔ پروردگار اعظم فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اے میرا بندہ، میرا بہت بڑا احسان ہوا ہے مومن لوگوں پر، اپنے نبی کے کلمہ کو حضرات پر، جو احسان میں اللہ بار بار جتلا رہا ہوں۔ تجھے بندہ بنایا، یہ میرا احسان ہے، تجھے میں نے زمین عطا کی، یہ میرا احسان ہے، لیکن میں اللہ نے کبھی جتلایا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ زمین اللہ نے ہمیں پانی پہ ٹھہرا کے عطا کر دی ہے، اور ساتھ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں اللہ نے تمہارے لیے جھولی نہیں بنائی؟ اس زمین کو میں اللہ نے جھولی نہیں بنایا۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بستر نہیں بنایا؟ 24ویں پارے میں فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ہمیں اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار نہیں دیا۔ اگر تو باہر نکلتا زمین کانپنے لگ جاتی، ایک منٹ کا زلزلہ برداشت نہیں ہوتا، بڑے بڑے پہاڑ زمین بوس ہو جاتے ہیں، تو کیسے چلتا؟ فرمایا توجہ کرنا، اگر بیٹھنا ہو تو میں نے میہاد بنایا، سونا ہو تو میں نے فراش بنایا، اگر چلنا پھرنا ہو تو میں نے زمین کو قرار بنایا۔ ایک ہی زمین ہے، اللہ نے 3 لفظ بولے۔ رات کو زمین ہلنے لگ جائے، چارپائی ٹک جائے گی، چارپائی پہ سو جاؤ گے؟ جو فرش محمدی پہ سوتے ہیں ان سے پوچھئے کتنا سکون آتا ہے فرش پہ لیٹے ہوئے۔ جعل لکم الارض فراشا، اور میں نے جھولی اس طرح بنایا کہ تو کسی کا جتنا بھی محبوب کیوں نہیں، جب آخری گھڑی آ جائے، اللہ کی قسم ہے ماں اپنی جھولی سے سر نکال دیتی ہے، بیوی اپنے خاوند کا سر نکال دیتی ہے۔ اگر آخری ہچکی آ جائے نا تو ماں جھولی پیچھے ہٹا لیتی۔ فرمایا کتنی پیار کرنے والی ماں ہے، لیکن اس کی جھولی بھی تجھے ہمیشہ نہیں رکھ سکی۔ ایک زمین والی جھولی تو ہے جو قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں جھولی بنا کے رکھے گی۔ یہ جھولی تو میں سمجھا رہا ہوں، یہ تو میرا چونکہ مہادہ میں نے لفظ بولا ہے اس لیے جھولی کہہ دیا ہے۔ فرمایا تو اعمال صالحہ لے کے آج جھولی کیا، میں اللہ تیری قبر کو جنت کا نقشہ بنا دوں گا، جنت کا باغ بنا دوں گا، بلکہ جنت کے رزق اور جنت کے پھل تجھے قبر میں کھلاؤں گا۔ یہ نامراد تو کہتے ہیں کہ مومن مر جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں مومن کو قبر میں بھی رزق دیتا ہوں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ یہ شہید جو ہے یہ مومن زندہ ہے، اور زندہ ایسے کہ ان کو میں اللہ رزق بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ بھی جائیں گے تو والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، سورج دیا، چاند دیا، ہوائیں دی، فضائیں دی، جمادات دیے، نباتات دیے، حیوانات دیے۔ آپ اگر والدین ہیں تو اولاد جیسی نعمت عظیم دی، بلکہ میٹھا پھل دیا۔
لیکن فرمایا تجھے بندہ بنایا، جتلایا نہیں، بیوی دی جتلایا نہیں، اولاد دی جتلایا نہیں، بنگلے دیے جتلایا نہیں، مال دیا جتلایا نہیں، دوست دیے جتلایا، کوئی احسان میں اللہ نے جتلایا نہیں، تجھے بندہ بنا کے ہاتھ دیے میرا احسان ہے، جتلایا نہیں، پاؤں دیے جتلایا نہیں، زبان دی جتلائی نہیں، آنکھیں دی، کوئی احسان نہیں جتلایا، ایک احسان جتلا رہا ہوں۔ اللہ کیا فرمایا؟ کائنات کے نظام میں میرا ایک ہی محبوب تھا، تمہیں دے دیا۔ ربیع الاول کے آنے جانے پر جو خوش ہے سبحان اللہ اونچی کہیں۔ نبی کی آمد ہم نے تو منائی نہ صرف جھنڈیوں سے، خوشی کرنی چاہیے، لیکن یہ جو خوشی آپ مناتے ہیں نا، کبھی تو خوشی اس طرز کی مناؤ، اللہ تیرے محبوب کا ربیع الاول میں علماء کی زبانی حلیہ سنا ہے، تیرے نبی کی تو داڑھی تھی، اللہ میں نے بھی رکھ لی ہے کوئی عاشق؟ پوچھ سکتا ہوں کہ دادی دادی کلین کروا کے نبی کے منبر پہ آ کے لوگوں کو نعتیں سناؤ گے؟ نبی کے عشق کی نعتیں سنائی جا رہی ہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے، کہاں ہے محبت؟ نبی جیسا حلیہ نہ بنا سکے، باقی سارا چھوڑے، حلیہ تو کم از کم نبی والا بنا لے، نبی کی نقل ہی کر لو۔ اور میں نے پڑھا ہے اخباروں میں نقل کرنے والا بھی پاس ہو جاتا ہے، اونچی اونچی بولیے، جو اگلے بیٹھے ہوئے طالب علم کی نقل کرے وہ تو پاس ہو جاتا ہے، جو یہاں خدا کی دھرتی پہ محمد عربی کی نقل کرے وہ کیسے پیچھے رہ جائے گا؟ لیکن نہیں، آپ حضرات کو اگر کہہ دیں آپ یہی کہیں گے سارا دین داڑھی میں ہے، نہیں، کس نے کہا ہے کہ دین داڑھی میں ہے؟ داڑھی دین میں ہے، اور یاد رکھنا یہ داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی واجب ہے، یہ بھی علماء کا قول سنا رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ داڑھی فرض ہے۔ اب سبحان اللہ نہیں کہی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ جو منڈاتے اور حسانہ گناہ کبیرہ کر رہے ہو، رکھ لو، پتہ نہیں زندگی کا۔ ہمارے عزیز تھے، یہی جامع مسجد صابری کے خطیب تھے، ہمارے مہمان خطیب حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب، بدھ کو تھوڑے سے بھی معلوم ہے، جمعرات کو ٹیسٹ کروایا تو بخار، ٹائیفائڈ، گھر چلے گئے، ہفتے کو 9 بجے پتا چلا کہ آج 9 بجے مولانا کا جنازہ ہی ہو گیا، میں سفر میں تھا، واپس آیا پتا چلا جنازہ ہی ہو گیا۔ اس لیے میں بھی ہر جمعے بول دیا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں زندگی کا آخری جمعہ ہی نہ ہو، اس کی مرضی 100 سال دے دے، لیکن کیا پتا ہے ایسا جمعہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو منور روشن فرمائے، ان کی قبر پر بلکہ عالم اسلام کے قبرستانوں پر ربیع الاول اور ربیع الثانی کی بہاروں کی برکت سے اللہ اپنی رحمتیں کی برسات برسا دے، تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آمین اونچی کہہ دو۔ ہم میں سے کوئی جائے گا تو ہمارے لیے بھی دعا کرے گا کوئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے، کون سا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا، اونچی بولیے رسولا، جب اپنا رسول مبعوث فرمایا، کون سے رسول؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.